اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم حاضرین و سامعین، خالق کائنات نے اپنی لارے بے مثل و بے مثال کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کی ہدایت کا اہتمام کیا۔ خداوند متعال نے اس سلسلہ ہدایت کو چلانے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ آدمی کو خلق کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تاکہ بروز محشر کوئی بھی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ میرے مالک ہمیں تو دنیا میں بھیج دیا تھا مگر ہمیں ہدایت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ سلسلہ ہدایت چلتا چلتا حضرت آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ پہنچا، لیکن چونکہ پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہونی تھی، یعنی آپ پر نبوت کا اختتام تھا، لیکن چونکہ سلسلہ ہدایت کو آگے جاری رکھنا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت کو بند کر کے یہاں سے سلسلہ امامت کا آغاز کیا۔ تو پاک پیغمبر نے اپنے بعد اپنے جانشینوں کا اعلان فرمایا، اسی طرح ہر نبی نے اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کیا تھا۔ پاک پیغمبر نے اپنے جانے کے بعد سلسلہ ہدایت کو جاری رکھنے کے لیے اپنے بعد 12 جانشین مقرر فرمائے، اور ان 12 جانشینوں میں سے ہم چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 17 ربیع الاول کو سن 83 ہجری کو مدینہ منورہ کو اپنے نور سے منور کیا۔ تو حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور والدہ ماجدہ جناب ام فروہ بنت قاسم ہیں۔ مشہور لقب امام علیہ السلام کا جو ہے وہ صادق ہے، اور آپ کے دیگر اس کے علاوہ بھی القابات ہیں جو صابر، طاہر، فاضل وغیرہ۔ مشہور کنیت امام صادق علیہ السلام کی جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے۔ ابو عبداللہ جو ہے عبداللہ افتح، وہ امام علیہ السلام کا بیٹا تھا، جس کی نسبت سے امام کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ابو اسماعیل بھی مولا کو کہا جاتا ہے، ابو موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو شیخ مفید علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی ازواج میں سے حمیدہ بنت سعد یا حمیدہ بنت صالح، ان میں سے 3 اولادیں ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جناب اسحاق اور جناب محمد۔ اسی طرح فاطمہ بنت حسین ابن علی ابن حسین سے بھی 3 اولادیں ہیں، جناب اسماعیل، عبداللہ افتح اور ام فروہ۔ لیکن عبداللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے پیروکار جو تھے، یعنی عبداللہ افتح اس کا نام تھا نا، تو عبداللہ افتح نے خود امامت کا دعویٰ کیا امام کی شہادت کے بعد، تو اس کے جتنے بھی ماننے والے تھے وہ سارے افتیاح کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ٹوٹل مدت امامت ہے وہ 34 برس ہے، یعنی 114 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک امام صادق علیہ السلام کی جو مدت امامت ہے وہ محیط ہے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس میں بنی امیہ کے آخری 5 خلفاء، ہشام بن عبد الملک سے لے کر آخر تک، اسی طرح بنی عباس کے جو پہلے 2 خلفاء ہیں، صفا اور منصور دوان کی، یہ برسر اقتدار تھے۔
امام علیہ السلام کی امامت کے دوران، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے دوران، چونکہ بنی امیہ اپنے زوال کے ایام سے گزر رہی تھی، اس لیے امام علیہ السلام کو باقی ائمہ کی بنسبت علمی خدمات سر انجام دینے کا زیادہ موقع ملا۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں 4000 تک کی تعداد ملتی ہے، یعنی 4000 شاگرد امام علیہ السلام کے موجود تھے۔ اور روایات میں اہل بیت علیہ السلام سے جو زیادہ تر روایات پائی جاتی ہیں مذہب تشیع میں، مکتب تشیع میں، وہ زیادہ تر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی منسوب ہیں۔ لیکن اہل سنت جو ان کے اہل سنت کے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ، ان کے ہاں بھی امام صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے نزدیک، یعنی ابو حنیفہ کے نزدیک، امام صادق علیہ السلام سب سے زیادہ علم و معرفت کے مقام پر فائز تھے۔ بنی امیہ کے روبہ زوال ہونے کے اور نیز، یعنی بنی امیہ کی حکومت چونکہ ختم ہو رہی تھی، اور شیعوں کی طرف سے بھی امام صادق علیہ السلام کو قیام کی جو ہے دعوتیں ملی کہ آپ قیام فرمائیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام صادق علیہ السلام نے قیام نہیں فرمایا، حتیٰ کہ امام نے اپنے شیعوں کو بھی یہ نصیحت کی اور فرمایا کہ قیام نہیں کرنا۔ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ امام نے اپنے چچا زید بن علی کے قیام میں بھی شرکت نہیں فرمائی۔ ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کی طرف سے خلافت کی ذمہ داری قبول کرنے کے متعلق دعوت آئی، لیکن امام علیہ السلام نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ اچھا، اتنی کام ہونے کے باوجود، یعنی خود امام علیہ السلام نے قیام نہیں کیا اور اپنے شیعوں کو بھی قیام سے منع، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام کے سیاسی حکمران کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اور یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے حکومت کے کہنے پر مدینہ سے عراق کی طرف سفر کیا، اور اس سفر کے دوران امام علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں، نجف میں اور کربلا میں جو ہے وہ سفر کیا، اور سب سے پہلے، یعنی روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی جو قبر مبارک کی نشاندگی تھی وہ امام صادق علیہ السلام نے کی تھی، یہاں تک کہ وہ اس سے پہلے وہ مخفی تھی۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ عراق کا سفر کیا تو اس وقت سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی جو قبر مبارک کی نشاندگی فرمائی تھی وہ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے، یعنی شرعی مسائل بتانے کے لیے، ان کے درپیش مسائل بتانے کے لیے، اور اس طرح کے اپنے شیعوں سے روابط رکھنے کے لیے امام علیہ السلام نے باقاعدہ ایک عدالتی نظام نافذ کیا تھا، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد یہ عروج پکڑتا گیا، یہاں تک کہ غیبت صغریٰ میں اسے ایک مقام حاصل ہوا، اور یہ عدالتی نظام جو ہے ریگولر اور عروج پر پہنچا۔ شیعہ احادیث کے مطابق، شیعہ روایات کے مطابق، امام صادق علیہ السلام نے اپنے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے منصور دوانکی سمیت 5 افراد کو اپنا وصی مقرر فرمایا تھا، کیونکہ جان کی حفاظت بھی فرمانی تھی، اور چونکہ امام علیہ السلام نے خود بھی ان عرصے میں بعض مقامات پر خود بھی تقیہ کیا تھا، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو بھی تقیہ کا حکم فرمایا تھا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف فرقے وجود میں آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختلف فرقے وجود میں آئے، جن میں اسماعیلیہ، فتحیہ اور ناؤسیہ وغیرہ سر فہرست ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق 800 سے زیادہ کتب لکھی گئی ہیں، یعنی یہاں تک 800 کتابوں کی تعداد بتائی جاتی ہے، جن میں سر فہرست اخبار الصادق مع المنصور، اخبار الصادق مع ابی حنیفہ،
اخبار الصادق مع ابی حنیفہ جو محمد بن وہبان دبیلی نے 4 صدی ہجری میں لکھی تھی، اسی سلسلے کی قدیمی کتابوں میں سے ہے یہ۔ اس کے متعلق دوسری کتابیں بھی موجود ہیں، زندگانی امام جعفر صادق علیہ السلام، مصنف سید جعفر شہیدی، الامام الصادق والمذاہب اربع مصنف اسد حیدر، اسی طرح پیشوائے صادق مصنف سید علی خامنائی، اور اسی طرح موسوعۃ الامام صادق مصنف باقر شریف قرشی کا نام سر فہرست ہے۔ یہ جو کتابیں جو ہیں امام صادق علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے پر مشتمل ہے۔ دعا ہے خالق دو جہاں ہمیں سیرت آل محمد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔